بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ QC5 میں آج ہم دوسرے سیشن کے لیے یہاں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ آن لائن کی تقریباً 24 لوگ موجود ہیں. 24 تو میں ہوں، 23 ہیں. اچھا، تو آج ہم نے سبق پڑھنا ہے صفحہ نمبر 16 اور اس کا اشارہ C اور D، اور اس کے ساتھ ہم گرامر پڑھیں گے انشاءاللہ. چلنے سے پہلے ایک بریف سمری جو اب تک پڑھ چکے ہیں ہم، اس کی اگر دیکھیں تو QC2 میں ہم نے پہلے پارے کے پہلے 5 پیجز پڑھے، جس میں ہدایت اور مخاطبین ہدایت کی بات ہوئی. آدم علیہ السلام کا تذکرہ آیا، پہلے انسان جن کو ہدایت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. پھر کورس 3 میں ہم نے صفحہ نمبر 6 سے لے کر 10 تک سوری جزاک اللہ، آپ یاد دہانی کا شکریہ. مائک آف تھا واقعی. تو ہم نے بات صرف اتنی کی ہے کہ کورس 2 میں ہم نے پہلے 5 پیجز پڑھے، جس میں ہم نے ہدایت اور جن لوگوں کو ہدایت دی گئی پھر اس کو قبول کرنے والے یا اس کے منکرین کی بات ہوئی. آدم علیہ السلام کا مختصراً ذکر آیا، اور پھر کورس 3 میں ہم نے جو آیات پڑھی، جو صفحات پڑھے صفحہ نمبر 6 سے لے کر 10 تک، اس میں بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات بیان ہوئے جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی. اور کورس 4 میں مزید بنی اسرائیل ہی کا تذکرہ رہا، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں کورس 5. اس کے بھی پہلے 2 پیجز 16 اور 17 میں بنی اسرائیل کے تذکرہ اور حالات رہیں گے، اور آخری 3 پیجز میں ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ قصہ بیان ہوگا، ان کی امامت اور پھر کعبۃ اللہ وغیرہ کی تعمیر کے حوالے سے. تو ہم نے کورس 2 کو دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پہ پڑھا تھا، 3 کو بائیں ہاتھ کی، 4 کو پھر دائیں پہ، اور اب 5 ہے تو ہم اس کو پھر سے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ رہے ہیں. تو 16واں صفحہ ہماری چھوٹی انگلی پر آ رہا ہے. اس کے 4 اشارات ہیں: نسخ و نسیان آیات کا، دہرائیں، نسخ و نسیان آیات کا. کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو. نسخ و نسیان آیات کا، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو. اور سمرائز کر کے اس کو ہم نے یاد کرنا ہے: نسخ، سوال، خواہش، جنت. دہرائیں، نسخ، سوال، خواہش، جنت. نسخ، سوال، خواہش، جنت. نسخ، سوال، خواہش، جنت. الحمدللہ. تو آج ہم پڑھ رہے ہیں اشارہ C، خواہش اہل کتاب کی. پچھلی آیات کے ساتھ کیا ربط و تعلق ہے؟ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کی نصیحت فرمائی کہ وہ غلط سوالات پوچھ کر بنی اسرائیل کے نقش قدم پر نہ چلیں. ٹھیک ہے جی. تو پچھلی آیتوں میں یہ بیان کیا گیا، تو اسی کا مزید آگے کنٹینیویشن ہے کہ ان کے جو باقی کام ہیں ان کاموں سے بھی بچا جائے. اسباب ان آیات سے ہمیں کیا مل رہے ہیں؟ لوگوں کے منفی رویوں کی فکر میں پڑھ کر اپنی صلاحیت اور طاقت کو ضائع نہ کیا جائے. جو کام ہم نے کرنا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانا، اس پر توجہ ہونی چاہیے اور فوکس ہونا چاہیے، اور یہ احساس ہمیشہ ہر حال میں زندہ رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت کی آبزرویشن میں ہے. نئے الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں 0 بڑھتے جا رہے ہیں. الحمدللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں بھی کوئی نیا نہیں ہے، ادھر بھی نہیں ہے،
2 لائنوں میں ایک ایک نیا لفظ آیا اور آگے بھی سارے وہ الفاظ ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں. تو آج کی اس سبق کے آیات میں ہمارے لیے صرف 2 نئے الفاظ ہوں گے. پڑھنے کا انداز ہمارا یہ ہے کہ ہم پہلے تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد لفظی اور فکری ترجمہ، مختصر شرح، اسباب اور پھر آخر میں اسماء اور افعال دیکھتے ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تلاوت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ من بعد ما تبين لهم الحق. چاہا بہت سے اہل کتاب نے کاش کہ وہ لوٹا دے تمہیں بعد تمہارے ایمان کے کفر کی طرف. کفر میں حسد کرتے ہوئے اپنے دلوں سے. بات اس کے کہ واضح ہو گیا ان کے لیے حق. یعنی اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ایمان لانے کے بعد پھر سے کفر کی طرف لوٹ جائیں. اور یہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ وہ حسد کرتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ ان کو حق کا پتہ نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ حق وہی ہے جو مسلمان اختیار کیے ہوئے ہیں. لفظ بلفظ ترجمہ دیکھیں. وَدَّ چاہا. وَدَّ یا ودو کا ٹیبل ہم نے پریکٹس کیا ہے کورس 4 میں، کورس 3 میں. کا معنی چاہنا، پسند کرنا. کثیر بہت سے. وَدَّ کثیر بہت سو نے چاہا. تو اب ہم پچھلے لیسن میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب فعل آئے گا تو اس کے بعد ایک سبجیکٹ آئے گا فاعل. تو فاعل کے اوپر کیا انڈیکیشن پڑھی ہے ہم نے؟ 2 انڈیکیشنز پڑھی ہیں. ایک یہ کہ پیش ہوگی سنگل یا ڈبل، اور دوسری اگر جمع ہوگا تو واو کے ساتھ ہوگی. تو یہاں پر فعل آیا وَدَّ، تو اس کا اگلا جو پیش والا آ رہا ہے کثیرٌ، یہ گویا کہ یہ اس وَدَّ کے لیے سبجیکٹ کے طور پر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. چاہا بہت سے اہل کتاب میں سے. تو سارے الفاظ پڑھے ہوئے ہیں، جہاں کوئی لگے کہ یہ نیا ہے یا سمجھنے میں تھوڑی سی کنفیوژن ہو تو پوچھ لیں. لو یردونکم، لو کا معنی یہاں پر کاش کے لیے استعمال ہوا. کاش کے یردونکم، اگر اس کو میں کہوں ٹی پی آئی کا اشارہ کریں یردونکم تو کیا اشارہ بنے گا؟ یردونکم، وہ سب لوٹا دیں تم سب کو. من بعد، بعد ایمانکم، تم سب کے ایمان لانے کے بعد، تمہارے ایمان کے بعد. کفارن، کفر میں تمہیں لوٹا دیں. حسدن، حسد کرتے ہوئے. من عند انفسہم، اپنے دلوں سے. یعنی ان کے دلوں کا حسد یہ اس بات پر انہیں ابھار رہا ہے کہ وہ اس بات کو پسند کریں کہ تمہیں ایمان کے بعد پھر سے کفر کی طرف لوٹا دیں. من بعد، بعد ما یہاں پر جو کے معنی میں ہے. ما تبینہ، جو کہ واضح ہوا. تبینہ یا تبینو ہم پڑھ چکے ہیں، واضح ہونا. بعد اس کے کہ واضح ہو گیا. لہم، ان سب کے لیے. الحق، حق. تو تبینہ لہم الحق، یہ ایک جو فریز ہے جس کو ہم R5S اور 10 لاؤڈ والے فارمولے کے مطابق 2 مرتبہ دہرائیں گے بلند آواز سے یاد کرنے کے لیے. تبینہ لہم الحق، واضح ہو گیا ان کے لیے حق. تبینہ لہم الحق، واضح ہو گیا ان کے لیے حق. اب یہ اہل کتاب حسد کیوں کرنے لگے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب میں ان کی ایک امتیازی اور قائدانہ حیثیت تھی. ٹھیک ہے جی. وہ کتاب والے تھے. مشرکین مکہ جو تھے وہ اپنے آپ کو کہتے تو تھے کہ ہم دین حنیف پر ہیں, دین ابراہیمی پر ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی. کتاب یہود و نصارہ کے پاس تھی, تو وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے, اور وہ یہ چاہتے تھے کہ رسول اور رسالت کا جو منصب ہے وہ ہم ہی میں چلتا رہے. لیکن ایسا ہوا نہیں, جبکہ اللہ رب العزت نے اب جو ہے وہ ان سے ہٹ کر جو مکہ کے لوگ تھے قریش کے, اس میں اپنی ختم نبوت اور نبوت کا کے لیے منتخب کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اپنی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے وہ اسلام قبول کرنے سے دور رہے. یعنی ان کے پاس کوئی سالڈ ریزن نہیں تھی اسلام سے دور رہنے کی, جسٹ ضد تھی اور ہٹ درمی تھی کہ وہ اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے, جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لائی گئی تعلیمات کی عظمت, ان کی سچائی اور فضیلت کو جانتے تھے. قرآن میں اللہ نے دوسری جگہوں پر بھی بیان فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو یوں پہچانتے اور سمجھتے ہیں جیسا کہ اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں. تو صرف ضد تھی اور ہٹ درمی تھی, اس کی وجہ سے وہ انکار کر رہے تھے. اور حسد اس وجہ سے تھا کہ مسلمان ایک با اختیار اور باعزت معاشرہ بن کر ابھرنا شروع ہو گئے تھے. ان کی خواہش یہ تھی کہ مسلمان اپنے پرانے زبٹے دین کی طرف لوٹ جائیں اور پھر سے وہی جو ان کا ایک عجیب قسم کی ایک جاہلانہ زندگی تھی, بس اسی طریقے پر پڑے رہے اور ہماری سپیریئرٹی جو ہے وہ قائم رہے. ہم ایک ایسے انسان کا تصور کریں جو صرف اپنی ضد اور ہٹ درمی اور قیادت کی وجہ سے ہٹ درمی کی وجہ سے قیادت کے رتبے سے معروف ہو گیا. یعنی یہی اہل کتاب اگر اس حق کو قبول کر لیتے تو یقیناً جو قیادت اور سیادت ان کو پہلے حاصل تھی تو اسلام کے بعد بھی ان کو اسی طریقے سے وہ جاری اور ساری رہتی. لیکن جسٹ ضد تھی اور اس ضد کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا اور قیادت کے رتبے سے محروم ہو گئے. اور ایسا انسان ہمارے معاشرے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو کسی آدمی کو اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے کوئی آدمی کسی درست بات کو قبول کرنے کی وجہ اس کے اگینسٹ چلتا رہے تو پھر اس کا رویہ ہمیشہ منفی ہی رہے گا. وہ ہر بات میں کوئی نہ کوئی نیگیٹو پوائنٹس نکالے گا اور سوچ کیا ہوگی کہ میں نہیں تو پھر اور کیوں, میں ناکام ہوں تو پھر دوسرے کیوں کامیاب ہوں, اس لیے اگر میں نہیں ہوں تو پھر کوئی بھی نہیں. تو یہ اس آیت کے حصے میں ہمارے لیے کچھ اسباب تھے, کچھ شرط تھی اس کی. اس کو ایک مرتبہ پھر سے پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ چاہا بہت سے اہل کتاب نے لَوْ يَرُدُّونَكُمْ کاش کہ وہ لوٹا دیں تمہیں مِن بَعْدِ ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد کفارن کفر میں حسدن من عند انفسہم اپنے دلوں سے حسد کرتے ہوئے من بعد ما اس کے بعد جو تبین لهم الحق واضح ہو گیا ان کے لیے حق. اب یہ تو تھا اہل کتاب کا طرز عمل. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے. تو وہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بس تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ لائے اللہ اپنا حکم. بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت والا ہے, خوب قادر ہے. فَاعْفُوا کتنے الفاظ ہیں؟ دو. الگ الگ کریں تو کیا بنے گا؟ عفو یا اعفو. فَاعْفُوا تو اعفو یہ ہے عفا یا عفو سے,
دعا یدعو کی طرح، تو ادعو تھا تو ایسے ہی بنے گا اعفو، فاعفو، وصفحو یہ بھی واو اور اصفحو، و اصفحو درگزر کرنا، عفو اور درگزر کرنا، حتی یہاں تک کہ یأتی اللہ آ جائے اللہ بِأَمْرِهِ اپنے حکم کے ساتھ. تو کوئی آ جائے کسی چیز کے ساتھ تو اس کو اردو میں بیان کیا جاتا ہے وہ لے آئے کسی چیز کو، ٹھیک ہے. ویسے لفظی ترجمہ اگر دیکھیں یأتی اللہ آ جائے اللہ بِأَمْرِهِ اپنے امر کے ساتھ، تو اس کو اردو میں محاورہ درست کرنے کے لیے ترجمہ کیا جاتا ہے لے آئے اللہ اپنا حکم. تو بِأَمْرِهِ میں کتنے الفاظ ہوں گے پھر؟ تین. بی امری ہی، بی کا معنی ساتھ، امر حکم اور ہی اس کا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان بے شک اللہ رب العزت علی کل شیء ہر چیز پر قدیر خوب قدرت والا ہے. یہ ان والا جملہ بھی آ گیا پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ جملہ اسمیہ پر ان آ جائے تو ایک کو جو ہے وہ منسوب کر دیتا ہے اور دوسرے کو مرفوع چھوڑتا ہے. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ کیسے ہوگا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. آگے تفصیل میں آتا ہے کہ اگر دیا ہوا ہو معاف کر دو اور درگزر کرو، اپنے کام پر خوب توجہ دو. دشمنوں کے خلاف اللہ خود ضروری کارروائی کرے گا اور ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے. وہ انہیں صرف اپنی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے مہلت دے رہا ہے. تو اعفو واصفحوا، اعفو عام طور پر اس میں جو فرق بیان کیا جاتا ہے وہ ایک یہ ہے کہ کسی کو اس کی غلطیاں بتا کر معاف کرنا، اور ایک یہ ہے کہ کسی کی غلطیوں کو جسٹ اگنور کر دینا، تذکرہ بھی نہیں کرنا کہ کسی نے غلط کیا ہے. تو عفو جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو احساس دلا دیا جائے کہ تم نے غلطی کی ہے لیکن میں نے تمہیں معاف کر دیا. اور درگزر یہ ہے کہ جسٹ اگنور، کہ اگلا بندہ یہ سمجھ کر رہے کہ میں تو بڑا اسمارٹ ہوں، اگلے کو پتہ ہی نہیں چلا، لیکن درگزر کر کے اگنور کرنا. ٹھیک ہے سر جی. یہ بار بار یہ یاد کہ اللہ بِأَمْرِهِ، جیسے یہاں پہ اللہ آیا امر کے ساتھ، تو ہم کیوں نہیں بتا دیتے لازم اور متعدی ہے، اور یہ لازم کو متعدی میں چینج کرنے کے لیے بے یا افعال میں لے جاتے ہیں. سر یہ اگلی یہ باقی کی جو کتاب ہے نا اس میں آئے گا لازم متعدی، یہ بار بار مسلسل پیچھے سے آتا ہے، اور یہ پوائنٹ جو ہے اس پہ سے آپ سر ابھی ہم چونکہ ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم الفاظ معنی اور ترجمے پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ آسان بھی ہو جائے گا اگر ایک دفعہ آپ چھوٹی سی بات ہے سمجھا دیتے. نہیں لازم اور متعدی آپ کے لیے آسان ہے، اور بندے کو ہو سکتا ہے وہ پریشان ہو جائے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے. تو اس لیے فی الحال ترجمے پہ جا رہے ہیں. اگلے لیسن میں یہ بات آ جائے گی کہ لازم کیا ہوتا ہے اور متعدی کیا ہوتا ہے، وہ کانسیپٹ انشاءاللہ آ جائیں گے. جی سر وعلیکم السلام. صحیح نہیں آ رہی. قاضی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا الحمدللہ. اب آواز بہتر ہوئی ہے کچھ؟ الحمدللہ. چلے انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ پڑھانے والی آواز بھی بہتر ہو جائے. اچھا جی دہرائیں جی. فاعفو بس تم معاف کر دو، واصفحوا اور درگزر کرو، حتی یأتی اللہ جہاں تک کہ لائے اللہ بِأَمْرِهِ اپنا حکم. ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء اوپر ہر چیز کے قدیر خوب قدرت والا ہے. الحمدللہ. ایک آیت مکمل ہوئی. دوسری آیت کی تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَلَا
تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه